نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ سورہ جمعہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، 28ویں پارے پہ ہیں ہم۔ 28ویں پارے کی تقریباً اینڈ کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں۔ سورہ جمعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سورہ نازل ہوئی تھی، مدینے کی صورت ہے یہ۔ اور اس میں سٹارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی تھے وہاں پر ان کے بارے میں ذکر آئے گا کہ ان کا کیا رویہ ہے اور کس طریقے سے ان کی کیا سوچ ہے۔ حالانکہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی تھی۔ اور پھر جو جمعے کا دن ہے، جو مسلمانوں کو ایک آپ سمجھ لیں ایک تحفے کے طور پہ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو احکامات ہیں وہ آئیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی کہ تمام تر چیزیں، یہ بات ہم پہلے بھی بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تمام تر چیزیں جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول، انہی میں سے یعنی کہ انہی لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے ہی ہے، انہی لوگوں میں سے ان کو اٹھایا۔ وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو پڑھ کے سناتا ہے اس کی آیات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ان لوگوں کو وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو صحیح اور غلط کی تمیز ہے، ان کے جو نفس ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع کرنا، ان کا تزکیہ کرنا۔ وہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے آ کر اپنی جو بھی ان کی اپنی ذاتی بات تھی یا دین سے ریلیٹڈ بات تھی ان سے شیئر کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو۔ تو اس طرح سے ہر انسان کا اس طرح سے انڈیویجولی جیسے تزکیہ کیا جاتا ہے، تو اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ ان کو علم اور یہ جو حکمت سے بھری ہوئی کتاب جو قرآن عطا کیا گیا ہے اس کی تعلیم، ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا اس قرآن کے بارے میں، انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہاں پر کوئی اس طرح سے کتاب نہیں اتاری گئی تھی، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں آئے تھے بنی اسماعیل میں سے، تو اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ صحیح دین کیا ہے، کیسے اس خدا کی طرف، اس رب کی طرف کیسے اس سے کنیکٹ کرنا ہے جو کہ ان کا بنانے والا ہے، جو کہ ایک بڑا الہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب کچھ مانتے تھے، باقی سب لوگ مانتے تھے، باقی جو چھوٹے خدا تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ تو ہماری سفارش کرنے کے لیے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے تو سب تھے، لیکن انہیں یہ طریقہ نہیں پتا تھا، گمراہی میں مبتلا تھے، یہ پتہ نہیں تھا کہ اس رب کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیسے ہے، وہ رب کیسے راضی ہوتا ہے، اور یقینا اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور انہی میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ صرف اس وقت کے جو موجود وہاں پہ عرب تھے صرف ان کے لیے تو نہیں تھے، اور دوسرے لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اسی میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔
اور وہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہاں کے جو جیوز تھے ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، تمام نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اندر ہی میں سے آنے چاہیے تھے۔ اور دوسری طرف جو عرب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سرداروں میں سے کسی کو یہ جو ہے یہ اعزاز جو ہے ہمارے کسی سرداروں میں سے ملنا چاہیے تھا کہ اللہ جو ہے وہ کسی انسان سے، کسی بشر کو اس طرح سے نبی کے طور پہ چنتے، تو یہ تو ہمارے لوگوں میں سے ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو یہ فضل عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله۔ مثال ان لوگوں کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو ریفلیکٹ کرنے چاہیے اپنے اوپر۔ بڑی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی سوچنے والی مثال ہمیں دی ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی کہ جن کو تورات عطا کی گئی، یعنی کہ ایک اٹھانا ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کریں، وہ امپورٹنس دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی کہ جن کو تورات عطا کی گئی، یعنی کہ جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہیں ہوئے، یعنی کہ وہ انہوں نے پروو نہیں کر پائے کہ وہ اس کے قابل تھے، اس کتاب کے جو احکام، جو آپ سمجھتے جو تاج پوشی ان کی گئی تھی، جو کتاب، جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے، جو کتاب انہیں عطا کی گئی، لیکن وہ اس کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے لائق نہیں تھے، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اس گدھے کی سی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی کہ ایسا تھا جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے زبردستی طور پہ ان کو ہدایت دے دی جائے اور زبردستی انہیں چلایا جائے، ان کو آپشن دے دی جاتی ہے، سامنے ان کے صحیح چیز، صحیح علم ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لے کے چلے گا چیزوں کو۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی کہ جن کو تورات کا علم عطا کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ انسانیت کو دیا جاتا ہے، کسی ایک قوم کو چوز کیا جاتا ہے اس کام کے لیے۔ تو مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی کہ جن کو تورات کا علم دیا گیا، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہیں ہوئے، یعنی کہ انہوں نے پروو کر دیا کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا جاتا، ان کو کتاب دی جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہوں کتاب کا بوجھ، یعنی کہ ایسا ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہو۔ اب اس گدھے کو آپ کوئی عالم فاضل تو نہیں کہہ سکتے، کیا یہ عالم فاضل بن جاتا ہے اگر وہ کتاب اٹھا لیتا ہے؟ تو وہ تو بس ایک بوجھ ہے جو اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو کتاب تورات، یعنی کہ جو جیوز تھے جنہیں تورات عطا کی گئی تھی، ان کے اوپر ایسا ہے، انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ وہ اس قابل نہیں تھے، ان کے اوپر بالکل ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کتنی ہی کتابیں پڑھتے رہیں، آپ کتنی ہی اپنا جو ہے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی لائبریری کھڑی کر دیں، اور وہ کتابیں آپ پڑھتے بھی ہوں، اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف سجاوٹ کے لیے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ وہ کتابیں پڑھتے بھی کیونکہ یہ پڑھا کرتے تھے، تو رات کو یہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں، یعنی کہ اس کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔
اس کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معاملہ آج مسلم امہ کے ساتھ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا، اس کے الفاظ کو حفظ کر لینا، صرف اس کو دیکھ کے آپ نے عربی قرآن پڑھا اور آپ نے تمام چیزیں پڑھ لی، اور ایون اگر آپ نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھ بھی لے، کیونکہ یہ جو تورات کے جو ان کو تورات دی گئی تھی، تورات پڑھا کرتے تھے لیکن اپنی مرضی کے مطلب نکالتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جو اصل ان کی کتاب کا مقصد تھا انہوں نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو اصل ان کے پیغمبر جو ان کو پیغام دینا چاہتے تھے، جس لیے وہ بھیجے گئے تھے، انہوں نے اس چیز کو بودر ہی نہیں کیا۔ تو بالکل ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور یہی سوچ ہمیں آج اپنی بدلنی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ بھئی بہت اچھی قرات آپ کر لیتے ہیں یا بالکل پرفیکٹ تجوید سے آپ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں یا بار بار قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آپ قرآن کا فائدہ آپ کو تب ملے گا جب آپ قرآن کے اوپر عمل کریں گے، جب یہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج لے کر آئے گا، ورنہ بالکل ایسا ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس میں بھی گدھا کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے، وہ تو ریڈ بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر عمل نہیں ہے، عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں لائبریریز بنا لیں، جو جتنا مرضی آپ علم حاصل کر لیں، اگر اس میں عمل نہیں ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے، تو پھر ایسا ہے جیسے ہمارے اوپر بھی ہم بالکل وہ گدھے ہیں جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے۔ ہم کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور کیا آپ کا خیال ہے آج کا مسلمان اس قرآن کا حق ادا کر سکتا ہے، یا ایون کوشش بھی کرتا ہے اس کا حق ادا کرنے کی؟ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا آگے کیا معاملہ ہوا؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ٹاپک سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ ہو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو اور تم ہی وہ لوگ ہو جن کو خدا نے چن لیا ہے اس پوری انسانیت کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اور جو کہ آج ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاہ کریں سفید کریں، یہ تو چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، تو تم واقعی پھر تمنا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہت بڑا چیلنج دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ ہو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر تو یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، جو کہ دنیا میں سیاہ سفید کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح ہو۔ تو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر تو تمہیں فوراً یہ خواہش کرنی چاہیے کہ تم اللہ سے جا ملو، تمہیں وہ جنات، تمہیں باغات مل جائیں۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اصل میں کیونکہ دل میں چور ہے، وہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا انہیں پتہ ہے یہ کیا کر چکے ہیں۔ انسان اپنا بڑے اچھے طریقے سے خود حساب لگا سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں بسبب ان
جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج چکے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس چیلنج کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اگر قرآن میں یہ چیلنج اس طریقے سے آ رہا ہے تو اگر انہوں نے موت کی تمنا کی تو واقعی ہی موت آ جائے گی ان کو۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ موت تو سب کو آنی ہے، موت سے کون بچ سکا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کبھی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ لیکن یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ پھر ایونچولی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے۔ جن کو تم اپنا دوست کہہ رہے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اور تم موت کی تمنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کرو گے اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے بچ جاؤ گے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے یہودیوں کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں باقی لگتا ہے، تمہیں یہ گمان ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب کو، لوگوں کو چھوڑ کے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ لیکن ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا ہمیں اگر یہ چیلنج دیا جائے آج مسلمانوں کو تو کیا وہ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہم بھی بہت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی یہ بہت گمان ہے کہ ہم بھی سیدھا، ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں بڑا گمان ہے کہ ہم بھی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو کیا ہم ایسے اس چیلنج کے لیے تیار ہیں جو کہ یہودیوں کو دیا گیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اس سے واقف ہیں۔ دیکھیے، میں یہ سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ ان میں سے کیا، ان کی اولادوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے، ان کے پڑپوتوں میں سے ان کی کئی نسلیں ختم ہو کے مٹی ہو چکے ہیں۔ جو ان کے ساتھ معاملات ان کی روحوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا وہ تو علیحدہ ہے، لیکن وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ سب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تو موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہ بات تو طے ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ ایک دن میں بھی یہاں موجود نہیں ہوں گی، آپ لوگ بھی یہاں موجود نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، ایک شخص ہے جو کہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اپنا 100% دیتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے فرائض کی ساری حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہے، اپنی حلال روزی کی طرف مکمل کوشش رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کو سدھارنا چاہیے۔ یہ ایک یہ سانس ایک نعمت ہے، اور یہ صرف تبھی اسی صورت میں نعمت ہے جبکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کے مطابق گزاریں۔ تو اگر ہم سے جو بھی غلطیاں، جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ اب اس کے آگے جو ہے، اگلی جو 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جمعے کا دن ہمیں دیا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے لیے جمعے کا دن ایک انتہائی، ابھی ہم احادیث میں پڑھیں گے، ایک انتہائی اہم دن ہونا چاہیے۔ جمعے کی اہمیت کے سے ریلیٹڈ جو احادیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یعنی کہ یہ امپورٹنس ہے جمعے کے دن کی، جو ہر ہفتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو شخص سستی کی وجہ سے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جمعے کے مطلب جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے عورتوں کے اوپر، لیکن باقی اہتمام ضرور کرنا چاہیے خواتین کو بھی جمعے کے لیے۔ یہ مردوں کے لیے خاص کر دیکھیں، ہمارے اوپر صرف یہی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ کے بھائی ہیں یا گھر میں جو بھی مرد حضرات ہیں جو کہ جمعے کے بارے میں اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کو اس چیز کی امپورٹنس کا خیال دلائیں۔ آپ یہ خود سوچیں، میں نے ایک دفعہ ایک عالم کا سنا، وہ خیر جنرلی نماز کے اوپر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بھی اگر بے نمازی گھر میں ہونا تو اس کی نحوست ہوتی ہے۔ تو جتنا ابھی آپ کر سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے والد کے لیے، جو بھی آپ کے محرم رشتے ہیں، کوئی بھانجا گھر میں رہتا ہے، بھتیجا گھر میں رہتا ہے، یا انشاءاللہ جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا خاص کر جو آپ کے بیٹے یا گھر کے جو بھی بچے ہیں، ان کی اس طریقے سے ان کا براٹ اپ کیا جائے کہ وہ جمعہ مس نہ کریں، اور خود بھی جمعے کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وقت بہت مختصر ہے، ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ جمعے کے ٹائم میں آتا ہے، جمعے کے دن میں آتا ہے، جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس دن جو ہے کوشش کی جائے کہ بکثرت دعائیں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ عید کا دن ہے، یعنی کہ جو جمعے کا دن ہے وہ مسلمان کے لیے عید کی طرح ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، بس جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے، اگر خوشبو ہو تو لگائے، اور مسواک کرے۔ تو جو خواتین گھر میں موجود ہیں، ایک تو آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں جن کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، آپ ان سے ضرور یہ بات کہیں، یہ اہتمام اپنے گھر میں کریں جمعے کے لیے۔ اور بڑا ہمیں شارٹ ٹائم دیا گیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کا سنا تھا کہ جس طرح کہ بنی اسرائیل کو سبت کے دن کا کہا گیا تھا کہ وہ بالکل اس کو مخصوص کر لیں عبادت کے لیے، اور انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی، اسی طرح ہمیں ایک بڑا چھوٹا سا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، جو صبح کا وقت ہے، جو جمعے کے لیے ہے، کہ جب تک جمعے کی نماز اذان ہوتی ہے، جو پہلی اذان ہوتی ہے، اور جمعہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا، تو یہ ٹائم پیریڈ ہمیں خاص کر عبادت کے لیے دیا گیا ہے۔ تو کچھ اسکالرس کے نزدیک جیسے کہ وہ ان کے لیے سبت کا دن تھا کہ ہفتے کے دن کی عبادت ان کو کہہ دی گئی تھی، اسی طرح جمعے کا جو چھوٹا سا، ہمارے لیے تو پورا دن ہے بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے، اس میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ کہف جب ہم نے پڑھی تھی، اس وقت بھی ہم نے سورہ کہف کے بارے میں وہ احادیث ہم نے کوٹ کی تھی کہ ایک تو پہلی 10 آیتیں جو حفظ کر لے گا اس کو دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اور دوسری جو سورہ کہف کے بارے میں ہے کہ اس کے اور اگلے جمعے کے درمیان ایک نور رہتا ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ نور ہدایت ہے بیسیکلی، کہ آپ کو ایک اسپیشل گائیڈنس، پروٹیکٹڈ گائیڈنس آپ کو ملتی ہے اس پورے ویک میں۔ تو
اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ آپ کو ملٹیپل جمعے کی فضیلت کے اوپر ملٹیپل احادیث ملیں گی، بہت ماشاءاللہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، ضرور اس کے اوپر سرچ کیا کریں۔ پھر آپ اپنے صاف ستھرے، اپنے جو بھی آپ کے بیسٹ کپڑے ہیں، آپ کو باقاعدہ، ہم جانتے ہیں کہ نماز کے لیے بھی تیار ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تو خاص کر جمعے کے لیے بھی خاص خاص اہتمام کریں۔ خاص کر جمعے کے لیے شاور لینے کا جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کچھ کچھ کے نزدیک تو یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ جمعے کے دن غسل کر کے مسجد میں جائیں۔ اپنے ایک جگہ آتا ہے کہ آپ جو ہے جمعے کے دن اپنے نیلز وغیرہ ٹرم کریں، جو ایکسس بال ہیں وہ سارے ریموو کریں۔ تو جمعے کے دن تو انسان کو بالکل عید کی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں جو سال کی دو عیدیں دی گئی ہیں، اور ایک اسکالر کے نزدیک ان کا آیا ہوا تھا، ابن قیم کے نزدیک، یہ آپ کو ہفتہ وار عید دی گئی ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ عورت کی نماز افضل جو ہے وہ گھر میں ہے۔ جو عید کی نماز ہے واحد جو آپ کو مسجد میں آنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صرف عیدین کی، جو عید چھوٹی عید اور بڑی عید، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مسجدوں میں آئیں اور وہ دعاؤں میں شامل ہوں۔ لیکن جو یہ والا جو جمعے کے لیے ہے، ان کی افضل نماز گھر میں ہی ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کیا جائے اس کے لیے۔ تو آیتیں، آئیے جو جمعے کے بارے میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور کچھ کے نزدیک جو ذکر ہے اس میں خطبہ ہے اور جمعہ ہے۔ اور پلیز جو لوگ آپ کے ہیں، جیسے کوئی چھوٹے بھائی ہیں جن کو آپ یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، ان کو ضرور یہ بات بتائیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے، کیونکہ جمعے کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہ باقی، کیونکہ ظہر میں تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 فرائض ہوتے ہیں، لیکن جمعے میں 2 رکعت ہے، اور جو خطبہ ہے وہ باقی 2 کے قائم مقام ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو 4 فرض ہم ظہر کے پڑھتے ہیں، تو جمعے میں 2، آپ سمجھ لیں جو رکعت ہے وہ پڑھنی ہے، اور پھر باقی خطبہ اس طرح سننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ اس طرح سنا جائے کہ آپ یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے اگلے کو کہ خاموش ہو جاؤ، اتنی خاموشی سے خطبہ سنا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو جمعے اگر کوئی خطبہ چل رہا ہوتا ہے، ایون عید کی نماز کے دوران بھی خطبے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، مطلب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا لوگوں کو۔ حالانکہ خطبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ اگلے کو کہہ دو کہ خاموش ہو جائے، خطبہ ہو رہا۔ تو یہ امپورٹنس اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی کہ جو خطبہ ہے، نماز ہے، اضافی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ ایون جو آپ تو جمعے کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو دوڑے اللہ کے ذکر کی طرف، اور کاروبار چھوڑ دو۔ اس وقت کوئی کاروبار کی چیز نہیں کرنی چاہیے، بہت چھوٹا سا ٹائم سلاٹ ہے، اس وقت کوئی کاروبار کی چیزیں نہیں کرنی، اور کاروبار چھوڑ دو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ذکر آیا ہے، اس میں زیادہ تر جو اسکالرز ہیں ان کا مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جو کاروبار کی چیزیں ہیں، جو آپ نے اپنے روٹین کا، جو آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، جو آپ کی روٹین جاب ہے، پھر آپ اس کی طرف چلے جائیں، تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یعنی کہ جب نماز پوری ہو چکی، تو ایک بہت چھوٹا ٹائم سلاٹ ہے یہ، جو پہلی اذان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ اس کے بعد بھی آپ کو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو یہ ہمیں جمعے کا دن خاص دیا گیا ہے۔
وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ، اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ پہلے جو تھا خطبہ جو تھا وہ اس کے جمعے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہاں پر ایک قافلہ آیا۔ ان دنوں مدینے میں جو تھے وہ معاملات کھانے پینے کے بڑے سخت سخت حالات تھے مسلمانوں کے اوپر، تو ایک قافلہ آیا اور وہاں پہ کیونکہ کھانے کی ذرا تنگی تھی، تو وہ قافلہ آیا اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوب جو ہے وہ ڈھول اور پیٹے جا رہے اور اناؤنسمنٹ کی جا رہی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو کچھ صحابی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور کچھ صحابی جو تھے وہ وہاں بھاگ کر اس قافلے کی طرف چلے گئے، اور بہت تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ مسجد میں رہ گئے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود و تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، ہماری ترجمہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آج کی ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بہت بیٹے یہ اس کے اوپر بہت غور کرنے والی بات ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی کہ جن کو تورات عطا کی گئی، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہیں ہوئے، یعنی کہ انہوں نے شو کروایا کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم الشان حکمت سے بھری ہوئی کتاب عطا کی جاتی۔ ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ اس گدھے کی سی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ، یعنی کہ اگر آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو کوئی عالم فاضل نہیں ہو جاتا۔ تو جو اصل لیسن ہے، اگر ہم آج اپنے اوپر یہ چیزیں ریفلیکٹ کریں، اس کی چیز کے بارے میں سوچیں، تو عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے گھر کی لائبریریز بھر لیں، فلاں اسکالرس کی تفاسیر ہمارے پاس ہیں، فلاں اسکالرس کی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، وہ کتابیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر آج کی دور میں یہ چیز دیکھا جائے تو آپ ویڈیوز اتنی دیکھتے ہیں، اتنے علماء کے لیکچرز سنتے ہیں، لیکن اگر اس سب کو سننے کے باوجود ہمارے عمل میں، ہماری زندگی کے اندر کوئی چینج نہیں آتا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس کی پیٹھ پہ کیا ہے۔ اب آپ کوئی اناج کی بوری لاد دیں یا کتابیں لاد دیں، اس کے لیے برابر ہے۔ تو عمل 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 بہت ضروری ہے۔ جو کتاب ہمیں قرآن، اتنی عظیم کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس کے اوپر عمل بہت ضروری ہے۔ اس کا فائدہ ہی ہمیں صحیح تب پہنچے گا جب ہم اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیلنج یہودیوں کو دیا کہ اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے بڑھ کے دوست ہو باقی سب کو چھوڑ کے، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ مطلب اگر تم صحیح ہو تو تمہیں تو موت سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے نا، کہ تم تو بڑے سرخرو ہو کے اللہ سے ملو گے۔ تو ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، کیونکہ موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج ہمیں وہ ٹائم آ جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملٹیپل احادیث بھی پڑھی اور قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ جمعے کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔